یہ ایک ایسے شخص کی میں بات اب بیان کرنے جا رہا ہوں آپ کو کہ جو ایک عرصے تک ایک کمپنی میں جاب کرتا رہا اور فائنلی اس کو یہ ہوا کہ اب آپ کی جاب کو ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے، تو آپ اپنا انویلپ لے جائیں اور جو آپ کو ہم پیسے دینے ہوگا، کوئی سے جب ختم ہوتی ہوگی تو ان کو کوئی پیمنٹ ملتی ہوگی، جاب کرنے والے کو کمپنی کے رولز ہوتے ہیں کچھ. تو وہ خیر وہ گیا اور اس نے اپنی وہ پیمنٹ جو تھی کمپنی سے لی. اب اس کے پاس سوائے اس پیسے کے کوئی اور پیسے نہ تھے، سوائے اس پیسے کے لاکھوں روپے تھے وہ. اب وہ گھر کی طرف جب جا رہا تھا تو راستے پر سوچ رہا تھا کہ اب ان پیسوں کا میں کیا کروں، روزگار کرنا ہے، فیملی ہے، یہ سب کچھ دیکھنا ہے، کہاں لگاؤں، کیسے انویسٹمنٹ کروں گا، کیسے روزگار ہوگا، کیسے آمدنی کا سلسلہ ہوگا. اب یہ ساری اس کی سوچ اس طرف کام کر رہی تھی. گھر گیا. اب گھر جا کر والدین تھے اس کے، والدین کے ساتھ بیٹھ کے اس نے کہا کہ وہ مجھے کمپنی سے یہ پیسے ملیں. تو اچھا ماں باپ ہوتے ہیں کہ بیٹا حج کا موسم ہے، ہمیں حج کرا دے. اب بیٹا ماں باپ کا منہ دیکھ رہا تھا کہ میرے پاس اس کے سوا کوئی پیسے ہی نہیں ہے، اور ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ہمیں حج کرا دے. اگر حج کرا تو سارے پیسے تو حج پہ خرچ ہو جائیں گے. اچھا موسم بھی حج کا تھا. تھوڑا لمحہ اس نے سر جھکا کر سوچا تو کہا ماں باپ کی خوشی حج میں ہے تو چلو حج ہی کرا دیتے. اس نے کہا جیسا حکم. والدین کو کیا کہا؟ جیسا آپ کا حکم. حج کی تیاری، سامان کی خریداری اور پھر سارا اہتمام پھر وہ جب کر رہا تھا تو پھر اپنی پوری دل و دماغ سے کر رہا تھا، اور کر کے اس نے سارا اپنا وہ تیار کیا اور ماں باپ کو اس نے حج پر بھیجا، چھوڑنے گیا. اور ماں باپ تو خوش نہ گیا، بیٹا حج کرا رہا ہے. ماں باپ نے بھی ماشاء اللہ حج کیا، حج کر کے واپس آئے، بڑی دعائیں دی اپنے بچے کو. ماں باپ خوش بہت تھے. اب بچہ تو اسی کنفیوژن میں تھا کہ اب میں کروں گا کیا. جو پیسے تھے وہ تو سارے مطلب کہ انویسٹ کر دیے نا والدین کی خوشی پر. کس پر انویسٹ کیے؟ والدین کی خوشی پر انویسٹ کیے، اللہ کی رضا پر انویسٹ کیے، اور ساری موری لگا دی. کہتے ہیں سارا جتنا پیسہ تھا لگا دیا. اب اس کے ہاتھ میں کچھ تو تھا نہیں. ماں باپ آئے، خوش تھے، دعائیں دے رہے تھے. ایسے میں فون کی گھنٹی بجتی ہے. اس نے اپنا فون اٹینڈ کیا، اور فون اٹینڈ کر کے بات جب شروع کی تو فون اس کی کمپنی سے آیا تھا. کیا کہ سر وہ کچھ پیمنٹ آپ کی باقی تھی وہ آپ لے جائیے. جب وہ پیمنٹ لینے گیا اور جب اس کو پیمنٹ کا انویلپ ملا تو وہ آدمی کہتا ہے کہ جتنے پیسے میں نے اپنے ماں باپ کو دیے تھے نا اتنے ہی پیسے مجھے کمپنی نے پھر دے دیے. یعنی جتنی پیمنٹ میں نے اپنے ماں باپ کو دی تھی، اور فائدہ یہ ہوا کہ اس رقم سے میرے ماں باپ نے حج کیا، مجھے ماں باپ کی خوشی ملی، میں نے رب کو راضی کرنے والا کام کیا، اور میری رقم جہاں تھی وہیں کھڑی ہے، مل گئی. اچھی سوچ. ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، ہم نیگیٹو ہو جاتے ہیں، یار کیا ہوگا، گھبرا جاتے ہیں کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، کورونا ہو اب کیا ہوگا، 2 سال کے بعد کیا ہوگا، 3 سال کے بعد کیا ہوگا، 4 سال کے بعد کیا ہوگا. ایک ہوتا ہے ایڈوانس تھنکنگ، ایک ہوتا ہے اوور تھنکنگ. دونوں میں فرق ہے. ایڈوانس تھنکنگ کبھی کام آ جاتی ہے، میرے ورڈنگ یاد رکھیے گا. مگر اوور تھنکنگ ہے نا، یہ انسان کو پریشان کر دیتی ہے. ایسی فضول قسم کی سوچ. 2 سال کے بعد کہاں ہوں گے، 2 سال کے بعد قبر میں ہوں گے، کہاں ہوں گے، کسی ملک میں ہوں گے، کہاں ہوں گے، اپنے گھر میں ہوں گے، کہاں ہوں گے، اب پتہ ہی کوئی نہیں ہے. آج ہم شاہد بھائی کو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے کراچی میں ایک جاننے والے 16 سال کا نوجوان بیٹا تھا، انتقال کر گیا. کہاں تھا یہ؟ انتقال کر گیا. تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. ہم نیگیٹو سوچتے ہیں. یہ نیگیٹو ان معنوں کا ہے کہ یار ٹھیک ہے فیوچر کے بارے میں تھوڑا سا اپنے اس کے بارے میں بندہ سوچتا تو ہے، لیکن جب اس کو ایک چانس ملتا ہے نیکی کمانے کا، خیر کا کام کرنے کا، آخرت کی تیاری کا، اپنی قبر کو بہتر کرنے کا، تو اس سے اپنی دنیا پر کیوں قربان کر دیتا ہے یار؟ اس سے رہنا کب ہے؟ بندہ اپنے رب کی مدد پر، اس پر بھروسہ کرے، اور بھروسہ کر کے وہ کام کر جائے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا والا کام ہے. مدد اللہ کی بارگاہ سے ہونی ہے، اس کے پیارے حبیب کی بارگاہ سے مدد ہونی ہے. بندہ اپنے آپ کو پیش
اللہ کی رضا کی طرف بڑھ جانا. آپ کو ایک ہی پوائنٹ ملے گا, اللہ کی رضا کی طرف بڑھ جانا, اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا, دونوں کو اللہ نے نواز دیا, اللہ کی رضا کی طرف بڑھ گیا. تو جو اللہ کی رضا کے کام میں اپنے آپ کو کسی بھی طور پر ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا لاس ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ تو اللہ کے کام میں نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ نقصان تو اللہ تعالیٰ کے رضا کے کام کے نہ کرنے میں نقصان ہے. یہ پرنسپلی دماغ میں بٹھا کر رکھیں. اگر آپ کسی کام کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ کام اللہ کی رضا والا ہے, آپ لوہے دل پر لکھ لیں, اس کام میں آپ کو لاس نہیں ہو سکتا, نقصان نہیں ہو سکتا. وقتی طور پر آزمائش ہو سکتی ہے, آزمائش کا ہونا کچھ اور ہوتا ہے, کچھ چیک اینڈ بیلنس بھی تو ہوتا ہے نہیں.